بھٹی صاحب کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس وقت کیا یہ جو تنقید ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ صاحب پہ کہ وہ دہشت گردی سے ہٹ کر سیاست پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ میڈم شیخ، سب سے پہلے خیبر پختونخوا پولیس کو سلام. سب سے پہلے خیبر پختونخوا پولیس کو سلام. قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے خیبر پختونخوا پولیس کی، اور جو شہید ہوئے ان کو اور ان کے خاندان کو سلام، اور جو اس وقت بھی پورے ملک میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بنا ڈیوٹیوں پر ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر، ان کو بھی سلام. اور پورے پاکستان میں ہر صوبے میں چلے جائیں، سویلین حکومتوں نے، ان نائلوں نے اپنی پولیس کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے یا ایسے ہی دہشت گردی کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو گہرے پانیوں میں اتار دیا جائے. یہ پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس میں میڈم شیخ 3 پہلو ہیں آپ کے سوال کے. پہلا کہ یعنی اینڈ تو سہیل افریدی صاحب پہ کہ وہ پشاور میں کیوں نہیں رہتے، اسلام آباد زیادہ وقت کیوں گزارتے ہیں. ویسے یہ بڑا ہی ایک دلچسپ تحقیقی رپورٹ کسی دن میں آپ کو شیئر کروں گا کہ بلوچستان، آزاد کشمیر، جی بی، خیبر پختونخوا، سندھ، ایلیٹ کلاس اور ان کے آل اولاد کتنے اپنے صوبوں میں اور علاقوں میں رہتے ہیں، کتنے اسلام آباد میں رہتے ہیں، کتنے دبئی میں رہتے ہیں، کتنے باہر رہتے ہیں. یقین کریں سال کا پورا ڈیٹا نکالیں تو اس ملک میں تو دورے کرنے آتی ہے یہ ایلیٹ کلاس. ہیوی بائکس، سپورٹس کار، فارم ہاؤسز، اسلام آباد کی چمک دمک. تو آپ ان علاقوں میں یہ جو ایلیٹ کلاس سے مراد آپ کی حکمران طبقہ ہے؟ جی 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 بالکل. باقی تو جنہوں نے اللہ جن کو انہوں نے پیسے دیے ہوئے. ضرور بھٹی صاحب آپ یہ شیئر کیجئے گا، آپ کی جو تحقیق ہے پھر اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے، اس کو ذرا پڑھ کے میں آپ اور تفصیلاً بات کریں گے. ڈیفینیٹلی میں آپ سے شیئر کروں گا، پھر ہم اس پہ ایک سوال رکھ لیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا میڈم شیخ، پہلی بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ایک ہوا کرتا تھا، وہ کدھر ہے؟ پہلے 21 پوائنٹ والا اور اب 14 ریوائز پوائنٹس والا. یہ قائد اعظم کے آج کے ہمارے 14 نکات ہیں. اگر پورے ملک کی اور پوری دنیا کے حالات دیکھے جائیں، یہ کہاں ہے؟ ایک رستہ کیوں نہیں ہے؟ ایک منزل کیوں نہیں ہے؟ رستہ ایک نہیں ہے، منزل ایک ہے، لیکن ایک رستہ کیوں نہیں ہے خیبر پختونخوا کا اور وفاق کا؟ خیر چھوڑ دیں. اب پہلے وفاق کیا کر رہا ہے؟ وفاق کا ستیلا رویہ ہے. پی ٹی آئی حکومت ہونا، 1 پیج کا جو سلوک ہے پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ، ایک یہ دوہرا ظلم. خیبر پختونخوا کا محل وقوع، 26 کلومیٹر کی بارڈر افغانستان کے ساتھ، افغان مہاجرین سب سے بڑا وکٹم دہشت گردی کا. اور کتنی گاڑیاں دی ہیں سوائے وہ 3 جو ڈھینچو گاڑیاں تھی بلٹ پروف پرانی، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کو وفاق نے کتنا اسلحہ دیا ہے جدید، کتنی ٹریننگ کروائی ان کی باہر پولیس کی، کتنی محنت کی ہے خیبر پختونخوا کی. آئی جی بھی ان کا اپنا ہے وفاق کا، چیف سیکرٹری بھی اپنا ہے، ایف سی اب تو وہ اس کو ایف سی کا نام بھی بدل گیا، وہ بھی اب ان کے انڈر ہی آتی ہے. تو کتنا کچھ کیا انہوں نے خیبر پختونخوا کے ساتھ. سہیل افریدی صاحب کیوں اسلام آباد میں ہیں؟ اپنے کیسوں کے لیے. آپ نے پونے 2 سالوں بعد اسے 9 مئی کے مقدموں میں ڈال دیا. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ پہلے کیوں سوئے ہوئے تھے سارے آپ نے اس سہیل افریدی پر نائلی کی تلوار لٹکا دی. اسلام آباد کی عدالتیں روز انہیں بلاتی ہیں، کبھی پیش نہ ہو تو وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن صاحب بہادر روز بلاتا ہے اسے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ سہیل افریدی جس کا آپ نے پاسپورٹ منسوخ کیا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ ہے، اس کا پاسپورٹ منسوخ کیا ہوا ہے، وہ 38 مرتبہ ایز اے ایم پی اور آ چکا ہے ایز اے سی ایم اڈیالہ جیل. عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. تو یہ کوئی اتنے مسئلے ہیں کہ اس کو اسلام آباد نہ، یہ تو کم از کم ختم کریں، پھر اس پہ الزام لگائیں کہ وہ اسلام آباد کیوں آتا ہے. اور آخری بات میڈم شیخ، محمود خان ہو، اب یہ دوسرا اینڈ ہے جو انہوں نے ان کا خیبر پختونخوا کا جو سوا ستیہ ناز کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، یہ اب اس کا اینڈ ہے کہ محمود خان ہو، علی امین گنڈا پور ہو، سہیل افریدی ہو، انہوں نے نہ اپنی پولیس کو اپنے حالات اور وسائل میں رہ کر اکوپڈ کیا، نہ تربیت دلوائی، نہ ٹریننگ کروائی، غفلت برتی بہت ساری گورننس کے معاملات میں.
نااہل ثابت ہوئے بہت سارے پرفارمنس کے معاملوں میں، اور گورننس پرفارمنس کے سیریس ایشوز ہیں خیبر پختونخوا میں، خواہ وہ ایجوکیشن ہو، خواہ وہ ہیلتھ ہو، خواہ وہ کرپشن کا لیول ہو۔ ابھی سہیل افریدی صاحب تو بیچارے ابھی آئے ہیں نا، ان کو تو جو حالات ملے ہیں وہ یہ پچھلے محمود خان سے شروع کریں یہاں تک مسئلہ، لیکن بہرحال ان سارے چیزوں کا وفاق، خیبر پختونخوا یا باقی پولیس یا ایف سی یا باقی سارے دہشت گردی، مسئلہ پشاور لاہور کا نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو میں آپ سے یہ ضرور کہتا کہ پہلے محسن نقوی صاحب کا مسئلہ حل کریں کہ وہ چیئرمین پی سی بی ہیں یا وہ وزیر داخلہ ہیں، انہیں دبئی میٹنگ میں جانا چاہیے یا پشاور بیٹھنا چاہیے یا کوئٹہ بیٹھنا چاہیے۔ مسئلہ میڈم شیخ یہ ہے کہ ایک طرف ون پیج ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں کروں، مسئلہ یہ ہے کہ دشمن ہمارا اکٹھے ہیں، اکٹھا ہے، ہم تقسیم ہیں، اور نقصان میں پاکستان۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے ریاست کی ناراضی ہے وہ دہشت گردی کے معاملے پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ جی بالکل، ریاست حکومت کی ناراضگی پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کا جو ایجنڈا ہے وہ ریاست اور حکومت کے ساتھ، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں اور درمیان میں دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔